اب آگے آیت نمبر 179، جس کی تفصیل پر ذرا زیادہ بات ہوگی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کرتے، ممتاز کرتے، الگ کرتے۔ یہ آیت بھی فلسفہ آزمائش کے ضمن میں بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکالیف میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسی حال میں چھوڑے رکھے جس پر تم ہو۔ ابھی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے گڈ ہیں، مکسڈ ہیں، بلکہ ابھی تو منافق اور مومن بھی گڈ ہیں۔ تو جب تک ان عناصر کو الگ الگ نہ کر دیا جائے اور تمہاری اجتماعیت سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والے مشکل اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکر لینی ہے، ابھی تو یہ اندرون ملک عرب تمہاری جنگیں ہو رہی ہیں۔ ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی تطہیر، پرج ہوتی رہے، یہاں تک کہ منافقین اور صادق الایمان لوگ بالکل نکھر کر علیحدہ ہو جائیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں تمہارے لیے کیا خیر چھپی ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، البتہ یہ چیزیں ہم اپنے رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان پختہ رکھ لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے جس کا یہاں ازالہ ضروری ہے، خاص طور پر منکرین سنت یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برزخ میں اور قبر کی زندگی میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اعمال کی جزا یا سزا اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے آدمی عمل کرتا ہے، بلکہ راز کی بات یہ ہے کہ جب آدمی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو عمل اس کے چہرے پر اتر جاتا ہے۔ ارادہ کرتے ہی عمل کے اثرات اس کی شخصیت میں نمایاں ہو جاتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جزوی طور پر شروع ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کی نیک جزا جزوی طور پر، اور اسی دنیا میں برے اعمال کی بری جزا ملتی ہے، لیکن ایک حد تک۔ کامل ثواب، کامل سزا یہاں نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ یہ جگہ جزا و سزا اور حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی جزوی طور پر انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملتی ہے جیسے دنیا میں ملتی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو فرمایا انما یوفون، آخرت چونکہ دار الجزا ہے اس لیے وہاں پورا پورا حساب کر کے جزا یا سزا دے دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم کچھ اہتمامات کرتے ہیں کہ اللہ والے اور شیطان والے ذرا ذرا نمایاں ہو جائیں، ہم ایسے مواقع لاتے رہتے ہیں۔ غزوہ احد انہی میں سے ایک موقع تھا کہ پتہ چل جائے کہ قوم کس پانی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے حال پر چھوڑ دے، بلکہ وہ ایسا کرتا ہے کہ جو خبیث ہے اسے طیب سے الگ کر کے نمایاں کر دیتا ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے ذریعے سے نہیں دینا چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں کشف و کرامت، وحی، الہام اور غیب کی کیفیت آ جائے کہ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہو کہ فلاں ہادی برحق ہے اور فلاں شیطان ہے۔
علم الغیب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیا کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں چن کر کچھ علم غیب عطا فرما دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زندگی ایک کربلا ہے، اس میں کچھ قوتیں ہیں کہ یہ حسینی طاقت ہے اور یہ یزیدی طاقت ہے، ان کی کشمکش ہر وقت جاری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نام امام حسین کا لے لیتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں یزید کے خیمے میں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عملاً ہماری زندگی کا نقشہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی یزید کے گماشتے ہوں اور حسین زندہ باد کر رہے ہوں، اسلام اسلام اور خلافت راشدہ کا شور مچا رہے ہوں، اور دھاندلی کی کوئی ایسی انتہا نہ ہو جہاں تک ہم پہنچے نہ ہو، اور اسلام کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسا روڑا نہ ہو جو ہم نے کھڑا نہ کیا ہو، اور اسلام کے خلاف جو بڑی سے بڑی وابستگی اور عہد وفا کسی باہر کی طاقت سے کی نہ جا سکتی ہو وہ کر نہ دی ہو۔ یہاں ایک عملی بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک فرقے نے بہت شور مچایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ جو کوئی یہ کہے کہ حضور کو یا کسی نبی ولی کو علم غیب ہے، وہ اللہ کی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اس پر نہ صرف بحث چلی بلکہ فرقے بنے۔ حالانکہ ایمانداری کی بات ہے کہ اس میں نہ تو بحث کی گنجائش ہے نہ فرقہ بندی کی، یہ صرف ایک لفظی بحث ہے۔ جو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، وہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے غیب کی کیسی کیسی باتیں بیان فرما دی، اور اس راستے میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو تو علم غیب حاصل تھا۔ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حضور کو علم حاصل تھا اسے علم غیب نہیں کہا جا سکتا، یہ تو چند معلومات تھیں جو اللہ نے حضور کو دے دی۔ اس کی بنیاد پر ہم حضور کو عالم الغیب یا علام الغیب نہیں کہہ سکتے، اور اس اعتبار سے یہ لوگ حضور کے علم غیب کا قطعاً ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ صرف ایک لفظی بحث ہے کہ اسے علم غیب کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ علم تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے حضور کو دے دیا، اصل معاملے کا سب کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے علم غیب کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں اصل حقیقت بیان کر دی، اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ پورا قرآن مجید بھی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ وہ سارے واقعات جو عربوں کو معلوم نہیں تھے، یا اگر معلوم تھے تو تھوڑے بہت غلط سلط معلوم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اصحاب الکہف کا قصہ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے حضور عالم الغیب بن گئے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ تو علم غیب ہے ہی نہیں، یہ تو چند خبریں ہیں جو حضور کو دے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات کہ یہ غیب کی خبریں، معلومات اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کیا یہ لفظی بحث نہیں ہے کہ حضور کو عالم الغیب کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس لفظی بحث سے باہر آئیں اور وہ سیدھی سیدھی بات کہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پہلے بتا دیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے، اور حضور خوش خوش صحابہ کو بتانے چلے آ رہے ہیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آگے آئے تو دیکھا کہ دو صحابہ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بتانے تو آیا تھا مگر تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا، اور اللہ نے اس کا علم واپس لے لیا۔ اب کتنی اہم بات تھی لیلۃ القدر کا معلوم ہو جانا، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا کر واپس لے لی۔ اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی صفت میں اور بندوں کی صفت میں تین فرق ہوتے ہیں، صفتیں بندوں میں بھی ہیں اور اللہ میں بھی ہیں، مگر اللہ کی صفت ذاتی ہوتی ہے،
کسی کی عطا کردہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی صفت دائمی ہوتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی صفت کامل ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ کی تمام صفات میں ہیں، اور بندوں میں خواہ وہ رسول ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، ان کی صفات میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی صفات ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات، بندوں کی صفات کامل اور لامحدود نہیں ہوتی، صرف اتنی ہوتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ دے دیں۔ اور تیسری بات، ان کی صفات دائمی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہیں۔ دائمی صفات صرف اللہ کی ہیں۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اس طرح مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل تھا، مگر ان تین صفات کے ساتھ کہ آپ کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا تھی، دوسرے یہ کہ آپ کا علم اللہ کے علم کی طرح لامحدود نہیں تھا بلکہ صرف اتنا تھا جو اللہ نے عطا فرما دیا، تیسرے یہ کہ آپ کا علم اللہ کے علم کی طرح دائمی نہیں تھا بلکہ عارضی تھا، جب بھی اللہ نے چاہا علم دے کر واپس لے لیا، جیسا کہ ليلۃ القدر کے معاملے سے ثابت ہے۔ تو اس شکل میں علم غیب ماننا تو پڑے گا، اس سے کون انکار کرے گا؟ پھر جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ اب بحث کس بات پر ہے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا یا کہ وہ عالم الغیب تھے؟ سیدھی سیدھی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ مان لیں اور جھگڑے سے باہر آ جائیں۔ یہ ایسا جھگڑا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف لفظی بحث ہے، اور انہی لفظی بحثوں کی وجہ سے ان کی بنیاد پر، ان مسائل کی بنیاد پر فرقے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسائل ہی نہیں ہے بلکہ یہ صرف پیٹ پالنے کے وسائل ہیں۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں بھی مولوی صاحبان اس قسم کی کوششیں کریں تو ہاتھ باندھ کر انہیں ٹوک دیا کریں کہ مولوی صاحب، ہمیں تو آپ تقوی اور طہارت کی بات بتائیں، حلال کھانے، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کی بات بتائیں، ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے حجابات کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ یہ ہمیں آپ علم الغیب، نور و بشر کے چکر میں نہ ڈالتے رہیں۔ یہ علم غیب اور حاضر و ناظر کا معاملہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، حاضر و ناظر تھے یا نہیں تھے، عالم غیب تھے یا نہیں تھے؟ اس لیے ان ساری بحثوں میں پڑھنا صرف فضول ہی نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے۔ یہ فرقہ واریت کو ہوا دینا اور امت مسلمہ کی جڑیں کاٹنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے مسائل کا حساب لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسائل جن میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات مشترک ہیں یا متفق ہیں، وہ تو 98% ہیں، اور جہاں اختلاف ہے وہ مسائل صرف 2% ہیں۔ اور مسلمان اور عیسائیوں کی اگر بات کریں تو اختلاف 6% سے زیادہ نہیں نکلتا۔ کبھی بیٹھ کر حساب کر لیں تو اہل کتاب اور ہم میں جو دین کا فرق ہے وہ 7 یا 8% سے زیادہ نہیں نکلتا۔ اب کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جو اشتراک اور اتحاد کا 98% دائرہ ہے، اسے تو آپ اٹھا کر پس پشت ڈال دیں، اس کا تو کبھی آپ ذکر ہی نہ کریں، اور ڈھنڈورا پیٹے تو اس اختلافی حصے کا جو 2% سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا تو مقابلے بازی نہیں ہوتی، اور مقابلے بازی نہیں ہوتی تو پھر حضرت نقد کیش نہیں آتا، اور یہ کیفیت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ مسجد کی امامت، خطابت، مدرسے کی نظامت آپ ان لوگوں کے حوالے کیے رکھیں گے جو اسے اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسے اپنی دال روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جب تک آپ خود اس کام میں آگے نہیں آئیں گے، آپ خود باہر نکل کر اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالیں گے، دین سیکھنے اور سکھانے کی، امامت، خطابت کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے، تو کسی اور کو کوسنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ یہ ساری تمہید باندھنے سے مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں علماء کی شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جنہیں علماء سمجھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد علماء کی نہیں ہے، بس اب لازم ہے
کہ آپ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، سب مسلمانوں کے کندھوں پر ڈالی ہے، کسی ایک خاص طبقے کے کندھوں پر نہیں۔ آپ اس ذمہ داری سے جان نہ چھڑائیں۔ یہ اللہ کی ندا ہے، اللہ کی صدا ہے، اس پر لبیک کہیں، قرآن کو پڑھیں۔ اتنی عربی کم از کم پڑھ لیں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے، یا یہ بھی نہیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ لیں کہ آپ کو دین کا مزاج، حضور کا مزاج سمجھ میں آ جائے۔ حضور کی شخصیت کا مزاج اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے اختلافات کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کیوں کریں آپس میں اختلافات؟ ایک شخص ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو پڑھ لینے دو، ایک اوپر باندھتا ہے ایک نیچے باندھتا ہے تو اسے کر لینے دو۔ اس وقت سے ڈرو کہ تمہارا بچہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بلکہ فرمایا تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ دعوت ایک ہی ہے۔ حضور پر ایمان لے آنا اور تمام انبیاء پر ایمان لے آنا ایک ہی بات ہے، کوئی رسول الگ دعوت لے کر نہیں آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے، اور ہمارے نزدیک تمام انبیاء اور رسولوں کی تعظیم کرنا واجب ہے، اور ہمارے قانون میں جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا ہے، بالکل ویسی ہی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اسی مال کے طوق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کیے جا رہے ہیں، وہ کبھی یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل انہیں کسی منزل پر پہنچائے گا یا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ بخل ان کے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ اب ہم بخل کی وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ کبھی ایمرجنسی یا ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کسی حد تک اسے بھی مان لیتے ہیں، لیکن ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں تو صورت یہ ہے کہ جمع مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سورہ الحمزہ آیت نمبر 2 اور 3۔ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے کہ آج اتنا جمع ہو گیا اور آج اتنا جمع ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ بقائے دوام دیے رکھے گا، یعنی اس کی صحت، اس کی جان، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ ہرگز نہیں۔ بخل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا اور مال و اسباب پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ بخل کی بنیاد ہے۔ اب جتنا جتنا اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا چلا جائے گا اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر اس بھروسے میں کمی آئے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ جو بخل کر کر کے انہوں نے اپنے پاس مال سمیٹے اور جمع کیے رکھا، اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیے، اور جہاد کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا مال نہیں لگایا، یہ تو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال جو ہم نے بہت سینت سینت کر رکھا ہے، یہ قیامت کے دن سانپ بن کر اس کے گلے میں آ جائے گا
اور اس کے ہونٹوں کو بار بار نوچے گا اور ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں، میں تیرے ہیرے جواہرات ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو سونے اور چاندی کے سکے ہیں، انہیں گرم کر کر کے انسان کا جسم داغا جائے گا، ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اس سونے اور چاندی کو گرم کر کر کے داغا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ ہر چیز کی وراثت اللہ کے پاس ہے۔ انسان کروڑوں اربوں کا مالک ہو، لیکن موت کے ایک جھٹکے سے اس کی ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل وارث تو اللہ ہے۔ انسان اتنا ضرور ہے کہ وہ پھر یہی مال اولاد کو دے دیتا ہے کہ اچھا تیرے والد کو بھی ہم نے موقع دیا تھا اس مال میں سے، اب تم اسے کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہو۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے۔ در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور یہ امانت ہے جو اللہ نے چند روز کے لیے ہمیں دے دی۔ اب اگر اس امانت کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ گویا تم نے مجھے قرض دے دیا، میں تمہارا مقروض ہو گیا۔ اللہ ہی کی دی ہوئی امانت ہے، مگر فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میرے راستے میں مجھے قرض دے دے، اور جو میرے راستے میں دے دے وہ میرا قرض خواہ بن گیا اور میں اس کا مقروض بن گیا۔ یہاں وہ 6 رکوع مکمل ہو گئے ہیں جو غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے پر مشتمل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اب جو آخری 2 رکوع ہیں ان کی نوعیت حاصل کلام کی ہے، یعنی کنکلوڈنگ رکوع ہیں یہ دونوں، جن کو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔